اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم۔ احادیث مبارکہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر ہم اپنی ذاتی زندگی اور آخرت کی اصلاح کا سامان تو کر ہی سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام بھی کر لیں تو ان کی اصلاح اور رہنمائی کے نتیجے میں بھی بے شمار اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اگر اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو بھی راہ راست پر لے آئے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ آپ نے اکثر اس طرح کی باتیں تو ضرور سنی ہوں گی کہ دین ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے اور ہمیں اس میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ دین اسلام ایک معاشرتی دین ہے جس میں نہ صرف اپنی ذاتی اصلاح بلکہ ہر اس شخص کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے جو ہمارے دائرہ اختیار میں آتا ہو، مثلا ہمارے گھر والے، بہن بھائی، بیوی بچے، ماتحت، ملازمین، اگر ہم استاد ہیں تو ہمارے اسٹوڈنٹس وغیرہ۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص رائی ہے، یعنی محافظ اور نگہبان ہے، اور تم سے اپنی رعیت کے متعلق سوال ہوگا، یعنی جو شخص بھی آپ کے دائرہ اختیار میں آتے ہوں گے ان کے دینی اور دنیاوی معاملات کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ ہمارے سوشل سرکل میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہمارے دائرے اختیار میں تو نہیں ہوتے، لیکن ہم اپنے کردار اور حسن اخلاق کی وجہ سے انہیں بھی متاثر کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے دوست احباب، کلیگز، رشتہ دار، محلے دار وغیرہ۔ لہٰذا اگر ہم اپنی کیپیسٹی میں اپنی صلاحیتوں اور وسائل کے مطابق ان کی اصلاح اور رہنمائی کا بندوبست بھی کر سکیں تو یہ ہمارے لیے بہت اجر و ثواب کا باعث بنے گا، جیسا کہ اس حدیث میں سرخ اونٹوں کی مثال دی گئی ہے، یعنی بہت ہی ویلیوبل اور قیمتی سرمایہ۔ ہماری آج کی دوسری حدیث اخلاقی برائیوں سے متعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 علامات ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں منافق کی 4 نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں چوتھی نشانی جھگڑے کے وقت بد زبانی اور گالم گلوچ کرنا ہے۔ یہاں یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ منافقین کی 2 اقسام ہوتی ہیں، یعنی ایک تو اعتقادی منافقین ہوتے ہیں جو دل سے اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسی طرح کے اعتقادی منافقین پائے جاتے تھے، اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ ان کو جہنم کے نچلے ترین درجے میں پھینکا جائے گا۔ یہ منافقین دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں۔ منافقین کی دوسری قسم عملی منافقین ہے، یعنی وہ دل سے تو اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، دین اسلام پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کا طرز عمل اسلامی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس حدیث میں اسی طرح کے عملی منافقین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم عام اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے مسلمان بہن بھائی بھی اس طرح کی اخلاقی برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی کافر کہنا درست نہیں۔
اس کے علاوہ ایک اور بات یہاں وضاحت طلب ہے کہ امانت کا مطلب دین اسلام میں بہت وسیع ہے. یہ صرف مال و دولت یا کوئی قیمتی چیز دوسروں کے پاس رکھوانے سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ اگر آپ کے پاس کوئی کانفیڈینشیل معلومات ہیں، کسی کا کوئی پرسنل ڈیٹا ہے یا کسی کا کوئی راز یا سیکرٹ ہے، وہ بھی آپ کے پاس اس کی امانت ہے جس کی حفاظت کرنا آپ پر فرض ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی اختیارات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ہماری زندگی ہے، ہماری صلاحیتیں ہیں، ہمارے پاس وسائل ہیں، یہ سب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور ہمارے لیے امانت ہیں جن کی حفاظت کرنا اور جن کو صحیح طریقے سے بروئے کار لانا ہم پر فرض ہے. ہماری آج کی تیسری حدیث دین اسلام میں نیک اور صالح خواتین کے مقام اور مرتبے سے متعلق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا ایک متاع ہے، یعنی وقتی طور پر فائدہ اٹھانے کی چیز، اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. اس حدیث میں بہترین متاع سے مراد سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے قیمتی دولت، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین اور راحت اور سکون کا ذریعہ ہے. ایک اور حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک عورت کی جو خصوصیات بیان فرمائی وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ نیک عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، یعنی اپنی شوہر کی پسند کے مطابق اپنی زیب و زینت اور آرائش کا اہتمام کرے، اور جب شوہر اسے حکم دے تو اس کی اطاعت کرے. لیکن شرط یہ ہے کہ شوہر کا حکم دین اسلام کے تقاضوں کے خلاف نہ ہو، اور اگر شوہر گھر پر نہ ہو تو اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و آبرو اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. نیک عورت نہ صرف زندگی کی بہترین ساتھی ہے بلکہ آخرت کے لیے بھی بہترین زاد راہ ہے. اسی لیے نیک عورت کو اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت کہا گیا ہے. اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے، اس کے حقوق ادا کرنے چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہماری آج کی چوتھی حدیث غصے سے متعلق ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کرو. اس شخص نے بار بار یہی سوال کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی جواب عطا فرمایا. غصہ عموماً شیطان کے شر اور اکساہٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کو کنٹرول کرنے کی تدابیر بھی بیان فرمائی ہیں، جیسا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے، اپنی پوزیشن چینج کر لی جائے، یعنی کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہو تو لیٹ جائے، اس جگہ سے ہٹ جائے، خاموشی اختیار کر لے اور ہو سکے تو وضو کر لیا جائے. غصے کو برداشت کرنے کی فضیلت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کسی چیز کا ایسا کوئی گھونٹ نہیں پیتا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کا گھونٹ پینے سے بہتر ہو، جس کو وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پی جائے. غصے کو پی جانے کی یہ فضیلت اس وقت ہے جب انسان غصے پر پوری قدرت رکھتا ہو اور سامنے والا اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکتا ہو، جیسے کہ اس کے ماتحت ملازمین، غریب اور کمزور لوگ، ایسے لوگ جو اس پر ڈیپینڈ کر رہے ہوں. ایسے موقع پر انسان اگر اپنے غصے کو کنٹرول کر لے تو اس کا بے انتہا اجر و ثواب ہے، جیسا کہ اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے.
ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ غصہ کرنا حرام ہے، لیکن ہمیں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے حضور اکرم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بعض مواقع پر جلال میں تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک جلیل القدر نبی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا جلال اور غصہ بھی مشہور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ غصہ اور جلال اگر اپنے کسی ذاتی مقصد، ناپسندیدگی یا خواہش کے پورا نہ ہونے کے سبب کیا جائے تو یہ یقیناً حرام ہے، لیکن اگر شریعت کی حدود توڑی جا رہی ہو، دین اسلام کے اصولوں کو پامال کیا جا رہا ہو اور برائیوں کو فروغ دیا جا رہا ہو تو ایسے مواقع پر غصہ کرنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی ماتحت یا ملازمین کی کوتاہی یا غفلت کے نتیجے میں یا بچوں کو ادب آداب سکھانے یا ڈسپلن کا پابند کرنے کے لیے مناسب سختی یا سرزنش کی جائے تو وہ بھی درست ہے، جیسا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کا حکم دو، اور اگر وہ 10 سال کی عمر کے بعد بھی نماز کی پابندی نہ کریں تو ان پر سختی کرو۔ ہماری آج کی 5ویں حدیث میزان عمل کو اجر و ثواب سے بھر دینے سے متعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے وزنی ہیں، رحمان کو بڑے محبوب ہیں، وہ سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ایک مستقل اور افضل ترین عبادت ہے۔ انسان عاجزی اور شکر گزاری کے جذبے کے تحت اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت میں جو کلمات بھی ادا کرے وہ انتہائی قابل قدر ہیں، لیکن وہ ہوں گے تو انسانی کلمات ہی نا، تو اس میں کوئی کمزوری، کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی تشنگی رہ سکتی ہے۔ لیکن جو کلمات ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے سکھائے ہیں، ان کی عظمت اور شان کے کیا کہنے، کیونکہ وہ من جانب اللہ ہی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس حدیث میں جن 2 کلمات کا ذکر کیا گیا ہے ان میں معنی اور فضیلت کا ایک سمندر چھپا ہوا ہے۔ غور کریں تو یہ کلمات کتنے سہل اور آسان ہیں، جن کی ادائیگی آسان، تلفظ آسان اور ان کو یاد کرنا بھی مشکل نہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ کلمات انتہائی محبوب ہیں۔ اور جب روز محشر ہمارے اعمال کو تولا جائے گا تو یہ کلمات ہمارے میزان عمل کو اجر و ثواب سے بھر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں احادیث مبارکہ پر خلوص نیت سے عمل کرنے اور ان کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔